کل کوئی صاحب بتا رہے تھے گورے جو ہے نا کرسمس پہ اپنے پیرنٹس کو گفٹ دیتے ہیں. وہ یورپ میں رہے ہوں گے بہت. گورے کرسمس پہ اپنے پیرنٹس کو کیا دیتے ہیں؟ گفٹ. ہر گورا دیتا ہے. اور 6 مہینے سے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتا ہے کہ میں کیا دوں گا؟ گفٹ دوں. 6 مہینے سے بتانا. اور گفٹ میں کیا؟ چاکلیٹ کا ایک ڈبہ, ایک اماں کے لیے اور ایک بولو ابا کے لیے. یہ بہت اچھے قسم کے گورے جو ہیں نا, جنہوں نے کریم لگا کے گورے نہ ہوئے ہوں, واقعی گورے ہوں وہ, یہ ان کی حالت. یار کیا ایک چاکلیٹ کا ڈبہ پکڑا کے, وہ بھی کرسمس پہ. اور ہمارے یہاں, میں جب وہ مجھے واقعہ سنا رہے تھے, میں نے کہا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں عید پہ والدین ہمیں عیدی دیتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ والدین کیا دیتے ہیں ہمیں؟ ہم تو بڑوں سے لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ساری زندگی ہم نے ہی خدمت کرنی ہے ان کی, پورے سال ہم نے ہی کھلانا ہے. تو ابا آج آپ عیدی نکالو, ٹھیک ہے نا, آج تو بڑا دن ہے, آج آپ ثابت کرو کہ ابا آپ ہو. ہمارے حضرت نے گاڑی خریدی نا, بہت بڑی VIP گاڑی. تو کسی نے پوچھا آپ کو اتنی مہنگی گاڑی لینے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرے بیٹوں نے بہت اچھی گاڑی لی ہے, تو میں ان سے بھی اچھی گاڑی لینا چاہتا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ باپ میں ہوں. باپ کون ہے؟ ایسا نہ ہو گاڑی دیکھ کے ان کی گاڑی میری گاڑی سے اچھی ہو, تو گاڑی دیکھ کے لوگ سمجھیں کہ یہ باپ ہے اور یہ کون ہے؟ بیٹے ہیں. تو فرمایا جب انہوں نے ایسی گاڑی خرید لی تو میری اس سے اچھی ہوگی, تاکہ جب روڈ پہ چلے نا تو پتہ چلے یہ ان کا باپ جا رہا ہے. یہ کیا جا رہا ہے؟ بعض وکیل جو ہے نا, وکیل وہ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ ججز بھی ان سے ڈرتے ہیں. جج تو سینئر ہوتے ہیں نا, وکیل جونیئر ہوتا ہے, لیکن بعض وکیل اتنے ہوشیار کہ جج ڈرتے ہیں. تو مجھے کسی نے واقعہ سنایا, کہہ رہے میں کہیں کورٹ میں تھا, تو ایک وکیل آیا, تو اس نے کوئی منشی سے کہا کہ جج کو بتاؤ کہ فلاں آیا ہے. تو جج کی سمجھ میں نہیں آیا, تو یہ آیا منشی, کہنے لگا جی وہ سمجھ میں نہیں آیا. تو وکیل نے کہا جج صاحب سے کہو تمہارا باپ آیا ہے. جج صاحب سے کہو تمہارا باپ آیا. جب یہ کہا نا تمہارا باپ آیا, وہ سمجھ گیا کون آیا. یہ وہی وکیل ہوگا جو اپنے آپ کو میرا کیا سمجھتا ہے؟ باپ سمجھتا ہے. تو ہمارے حضرت نے گاڑی لی, اتنی مہنگی گاڑی, وہ کویت کے شہزادے سے خریدی تھی. تو حضرت نے فرمایا میں نے اس لیے لی ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ باپ کون ہے. جب میری گاڑی جائے گی نا روڈ پہ اور بچوں کی گاڑی, تو لوگوں کو گاڑی دیکھ کے پتہ چلے گا یہ باپ ہے ان کا. تو بھائی عزت تو ہمارے معاشرے میں والدین کی ہے. وہ کیا چاکلیٹیں کرسمس پہ پکڑا دیں؟ پوری ذمہ داری والدین کی اولادی کے ذمے ہے. کھلانا بھی ہے, پلانا بھی ہے, سب کچھ, ساری رسپانسبلٹی یہ گورنمنٹ کی نہیں ہے, یہ اولاد کی ہے. یہ خیر, اب جب لبرل لوگوں کو یہ بتاؤ کہ باپ کی پیشانی کی طرف دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے, اماں کے پاؤں میں جنت ہے, ان کو یہ سب باتیں کیا لگتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں چھوڑو, ترقی کرو, ایک دن رکھ لو اس میں مدر ڈے اور ایک دن رکھ لو اس میں فادر ڈے, بس اتنا کافی ہے. بیوی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ شوہر کا احترام کرو, اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلو, یہ جو ہے نا اس کو راضی کرو گی تو جنت ملے گی. تو یہ سب وہ لوگ باتیں کریں گے جو اللہ کی ان نعمتوں کو نشانیاں سمجھتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کے حکام کا جواب دینا ہے. اسی طرح مرد کو مجبور کیا کہ اس سے محبت کرو, اس کا خرچہ اٹھاؤ. اولاد کے حقوق ہیں بہت, ایک حقوق کی طویل فہرست ہے. تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں جن کو ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ مر کے مٹی ہو کے فنش, تو ان لوگوں کی حالت کیا ہے؟ رضو بالحیات الدنیا, وہ دنیا کی بھی زندگی پہ خوش ہو گئے ہیں. بس یہی ٹھیک ہے بھائی. یہاں اگر کوئی ٹینشن ہے تو ان کو ٹینشن ہوتی ہے, خوشی ہے تو ان کو حقیقت میں خوشی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں سب کچھ یہی ہے. وَطْمَأَنُّوا بِهَا, اور مطمئن ہو گئے. تو اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ, اور یہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. ان نشانیوں سے عبرت نہیں پکڑتے, اللہ کی طرف پہنچتے نہیں ہیں, بس ان نشانیوں کو فوکس کیا ہوا ہے, کھا رہے ہیں ان کو. ان کے بارے میں اللہ نے سزا بیان کی, اولئک مأواہم النار, ان کا ٹھکانہ آگ ہے, آگ. کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو بیکار پیدا کیا ہے, صرف لائف کو انجوائے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, انٹرٹین کرنے کے لیے پیدا کیا, انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا کیا. بس پوری کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی اور تمہارے ذمے کوئی کام ہم نے نہیں لگایا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں نسوا اللہ فنسیہم, یہ اللہ کو بھول گئے, اللہ قیامت کے دن ان کو بھول جائے گا. سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے
ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ تم ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو، یا جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ان میں سے کچھ ہمیں دے دو. تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ ان کافروں پر حرام کر دی ہیں. تم تو کافر کا مطلب تم تو انکار کرتے تھے نا جنت اور جہنم کا، تمہیں تو یہ سب چیزیں مذاق لگتی تھی. تم تو یہ کہتے تھے یہ مولویوں نے لوگوں کو نا مجمع اکٹھا کرنے کے لیے اپنی دکانیں چلا رہے ہیں اور جنت جہنم اور حوروں ووروں کے نام پہ بیوقوف بنائے ہوئے، تم تو یہ کہتے تھے. تو آج کس بیس پہ مانگ رہے ہو؟ اور پھر قرآن کہتا ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو کھیل کود بنا لیا تھا. لہوا ولعبا، لہو و لعب انٹرٹینمنٹ، بس خوش رہو خوش کرو بس.